Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. On behalf of Virtual University, I welcome you once again to lecture number 12 of Computer Networks. جی تو اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے کہ آج کا لیکچر شروع کریں، ایز یوزول پچھلے لیکچر کی جانب چلیں گے اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اے لٹل بٹ اباؤٹ وٹ وی وینٹ تھرو ان لیکچر نمبر 11. اسٹوڈنٹس، پچھلا لیکچر جو ہے وہ ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا ود دا ڈسکشن آف نیٹورک انٹرفیس کارڈس. تھوڑی سی ہم لوگوں نے ڈسکشن کی اباؤٹ دا اسپیڈ آف دا لینس، اسپیڈ آف اے نیٹورک ایز کمپیئر ٹو دا اسپیڈ آف اے سی پی یو. اور میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ ان اے لاٹ آف کیسز اور 90% آف دا ٹائمس the speed of a CPU is not enough to actually deal with the speed of the network. اس لیے ہم لوگوں نے کیا اس کی ریمیڈی، کیا سولوشن تجویز کیا. ان دا لاسٹ لیکچر وی ڈیسائڈیڈ آن یوزنگ اے نیٹورک انٹرفیس ہارڈ ویئر. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے یہ نیٹورک انٹرفیس ہارڈ ویئر جو ہے یہ ایک سی پی یو کے اندر بیسیکلی وی کین انسٹال اٹ ان سائڈ اے سی پی یو اینڈ الٹیمیٹلی آئی آلسو شوڈ یو دا کنیکشنز of that network interface card with the CPU bus and its connection with the networks. اور اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بیسیکلی a NIC card or a network adapter card, it basically acts as just a simple I/O device, input output device. اسٹوڈنٹس، اس input output device سے ہماری کیا مراد ہے؟ تو I told you that basically a NIC it acts as, or it actually works as a separate or as an isolated unit with the CPU. اب اس آئسولیشن سے ہماری کیا مراد تھی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی جب بھی سی پی یو نے کچھ خاص قسم کے فریمز، کچھ خاص قسم کے میسیجز نیٹورک کو بھیجنے ہوتے ہیں تو وٹ دا سی پی یو ڈز از اٹ کیپس آن کیرنگ ود دا یوزول ورک لوڈس اور اٹ کیپس آن کیرنگ اٹس روٹین لوڈس. اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پیکٹس بناتا ہے and it passes them on to the network interface card. اور ہمارا سارا وہ جو میکنزم تھا that deals with the CSMA CD access mechanism kind of a thing, basically NIC deals with all that access mechanism. ساری جو basically delay آتی ہے to look for the electrical signal onto the ether, to look for the other computers on the network, whether they are transmitting or there is a carrier onto the ether. یہ سارا کام جو ہے یہ NIC کے ذمہ ہو جاتا ہے. It basically works in isolation with the CPU. اسی طرح سے اسٹوڈنٹس، when you talk about this isolation, تو this is actually also applicable when you are actually receiving frames or when you are actually receiving specific frames. تو ریسیپشن کے کیس میں کیا ہوگا؟ بیسیکلی what's going to happen is کہ سی پی یو جو ہے وہ اپنی میموری میں ایک جگہ ایلوکیٹ کر دے گا. NIC یا نیٹورک انٹرفیس کارڈ فریمز کو ریسیو کرے گا، اس پہ سی آر سی جو ہے وہ چیک کرے گا کہ کہیں اس میں کوئی ایرر تو نہیں. اگر ایرر ہے تو اٹ ول ایکچولی ٹرائی ٹو سیٹل اٹ ڈاؤن بائی آسکنگ فار اے ری ٹرانسمیشن اور اپلائنگ ایرر کریکشن. اور اس کے بعد اٹ ول چیک دا ڈیسٹینیشن ایڈریس. اٹ ول میچ دا ڈیسٹینیشن ایڈریس ود دا فزیکل ایڈریس آف دا سی پی یو, or it will check the destination address for the broadcast address or for the multicast address, اور اس کے بعد وہ سی پی یو کو وہ پیکٹ جو ہے وہ فارورڈ کر دے گا, ادروائز اٹس گوئنگ ٹو ڈسکارڈ اٹ. اسٹوڈنٹس، یہ تو ہمارا تھوڑا سا کانسیپٹ تھا اباؤٹ دا نیٹورک انٹرفیس کارڈ کی جس کو ہم نے لاسٹ لیکچر کے اسٹارٹ میں اسٹڈی کیا. اس کے بعد اسٹوڈنٹس وی وینٹ آن ٹو دا ڈسکشن آف دا نیٹورک انٹرفیس کارڈ اینڈ ہاؤ ڈز دس نیٹورک انٹرفیس کارڈ کنیکٹ ود اے فزیکل نیٹورک. اسٹوڈنٹس، جب ہم لوگوں نے فزیکل نیٹورک کی بات کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی ایک فزیکل نیٹورک سے جو کنیکشن ہے ایک NIC کارڈ کا, دیٹ ڈپینڈس اپان دا اسپیسیفک ٹیکنالوجی دیٹ وی آر یوزنگ. اب اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ بیسیکلی وین یو ٹاک اباؤٹ اے ڈفرنٹ NIC کارڈ تو ایچ ٹیکنالوجی اسپیسیفائز اٹس اون اسپیسیفکیشنز فار اے نیٹورک اڈیپٹر کارڈ. اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ ایتھرنیٹ کا جو NIC ہے اس کو آپ FTDI کے اوپر بھی یوز کر لیں تو دیٹ از ناٹ پاسبل. اب اسٹوڈنٹس، جب آپ NIC اس کی بات کرتے ہیں بیسیکلی تو ہم نے ایک ایگزامپل اسٹڈی کی لاسٹ لیکچر میں, اینڈ دیٹ ایگزامپل واز آف دا ایتھرنیٹ کارڈ. اسٹوڈنٹس، اس ایتھرنیٹ کارڈ کو ہم نے ایز این ایگزامپل لیا اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سنگل ٹیکنالوجی کے لیے جو کہ ایتھرنیٹ ٹیکنالوجی ہے ہماری, دیر کین بی ملٹیپل وائرنگ اسکیمس, دیر کین بی
multiple connections of an Ethernet network interface card with the physical network. اور 3 ہم لوگوں نے اسپیسیفائی کیے کہ بیسک وائرنگ اسکیمس ہمارے پاس ہیں کہ جن کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. دا فرسٹ ون دیٹ وی وینٹ تھرو از ایکچولی دا اوریجنل فارم آف ایتھرنیٹ اینڈ دیٹ وی کالڈ ایز دا تھک نیٹ, یا اس کو ہم نے 10^5 بھی کہا تھا. اور میں آپ کو بتایا تھا کس طرح سے اٹ یوزز اے کویکزل کیبل اینڈ دیٹ کویکزل کیبل از ایکچولی لارج ان سائز اینڈ بیکاز آف دیٹ ہیوجنیس وی کالڈ دیٹ کویکزل کیبل ایز دا تھک ایتھرنیٹ. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے ایک اور جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیٹیل اسٹڈی کی اباؤٹ دس تھک نیٹ, اور میں نے کو بتایا کہ کس طرح سے آپ کی جو نیکس ہیں نیٹورک انٹرفیس کارڈ ہے تھک نیٹ کے کیس میں اٹ ڈز ناٹ کنٹین آل دا سرکٹری دیٹ از نیڈیڈ ٹو ایکچولی گو اینڈ ڈائریکٹلی کنیکٹ ود دا فزیکل نیٹورک. تو اس کیس میں یہ جو آپ کا نیک ہے یہ کس ایک اسپیسیفک اکوپمنٹ کا سہارا لے گا, وی کال دیٹ اکوپمنٹ ایز دا ٹرانسیور. نیک جو ہے یہ سارے ڈیجیٹل ایسپیکٹس کو ڈیل کرتا ہے, لائک ایرر کریکشن, لائک ایڈریس ریکگنیشن, اینڈ دین یور ٹرانسیور ڈیلز ود آل دا اینالاگ ایسپیکٹس آف کمیونیکیشن. اسٹوڈنٹس اس کے بعد ہم لوگوں نے کچھ بات کی ان دا سیم کانٹیکسٹ وی ٹاکڈ اے لٹل بٹ اباؤٹ اے کنیکشن ملٹیپلیکسر. کنیکشن ملٹیپلیکسنگ کی میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا کہ بیسیکلی آل دا کمپیوٹرز دیٹ آر اٹیچ ٹو اے تھک نیٹ they come and connect with a connection multiplexer. اور پھر الٹیمیٹلی ایک AUI کیبل اس کنیکشن ملٹیپلیکسر سے نکل کے جاتی ہے اینڈ اٹ کنیکٹس ود دا ایتھرنیٹ بس. اب اسٹوڈنٹس اس ملٹیپلیکسر کی جب ہم لوگوں نے بات کی تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بیسیکلی دس ملٹیپلیکسر ایکٹس ایز اے سمپل ایتھرنیٹ. وہی CSMA/CD وہی بیہیویئر جو کہ ایک سمپل بس نیٹورک کا ہمارے پاس ہوتا ہے, اٹ ایکچولی behaves like that. It allows the computer to use CSMA/CD to access the network. Then it also employs the collision detection and all that kind of stuff. So basically بیشک آپ کے ملٹیپلیکسنگ سے جو کمپیوٹرز اٹیچ ہیں they look like a star, but inside that multiplexer we do have a bus topology. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے کچھ بات کی about the second generation of wiring schemes for the Ethernet and that was the thin net. اس کو ہم لوگوں نے 10^2 بھی کہا تھا. اور تھن نیٹ کیوں کہتے ہیں اسے؟ بیکاز اٹ یوزز اے ریلیٹیولی تھن کویکزل کیبل. اب یہ جو ہماری کویکزل کیبل ہے دیٹ از بیسیکلی اے لاٹ فلیکسیبل ایز کمپیئر ٹو دا کویکزل کیبل دیٹ وی یوز فار تھک نیٹ. So students basically they don't use this thin net technology, it does not use any kind of transceivers. You can directly connect the network interface cards in the thin net to a network. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس بیسیکلی ہم لوگ جو ہیں اس تھن نیٹ ٹیکنالوجی میں وی کین ڈائریکٹلی امپلوائے اے کویکزل کیبل رننگ فرام دا بیک آف اے نیٹورک انٹرفیس کارڈ ٹو دا ادر کمپیوٹرس. میں نے آپ کو ایک ٹی کنیکٹر اگر آپ کو یاد ہو تو دکھایا تھا, بایو نیٹ کنیکٹرز ہم لوگ یوز کرتے ہیں, اور میں نے ٹی کنیکٹر آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح سے یہ ٹی کنیکٹر کو یوز کرتے ہوئے وی کین کنیکٹ ڈفرنٹ نیکس ان دا تھن ایتھرنیٹ ٹیکنالوجی. اس کے بعد اسٹوڈنٹس دا تھرڈ scheme that we are going to start discussing today is the twisted pair ethernet یا پھر 10^T. اب اسٹوڈنٹس ایک ڈراسٹک جمپ ہے فرام دا پریویس ٹو ٹیکنالوجیز, پریویس ٹو وائرنگ اسکیمس. دونوں میں ہم لوگوں نے کیا یوز کیا؟ کویکزل کیبل. ان دیٹ کیس آف ٹوسٹڈ پیئر ایتھرنیٹ وی آر گوئنگ ٹو جمپ آن ٹو اے ٹوسٹڈ پیئر. تو تھن نیٹ جو ہماری تھی دیٹ واز چیپر دین دا تھک نیٹ because it used a thin coaxial cable. That was one of the factors. پھر جب آپ ٹوسٹڈ پیئر ایتھرنیٹ کی بات کریں گے 10^T کی بات کریں گے تو it is again cheaper than the thin net. The reason is that it uses the twisted pair. It uses the UTP cable or unshielded twisted pair. اب اسٹوڈینٹس اس کیس میں when you talk about the 10^T wiring scheme تو ہم اوریجنل جو ٹیکنالوجی ہماری 10^T تھی اس کیس میں دا اسپیڈ واز 10 Mbps. دین وی ہیو اے فاسٹ ایتھرنیٹ یا پھر سوئفٹ ایتھرنیٹ بھی جس کو بولتے ہیں. ان دیٹ اسپیسیفک کیس آر اسپیڈ کمز اپ ٹو 100 Mbps. اینڈ دین وی آلسو ہیو اے گیگابٹ ایتھرنیٹ ان وچ دا اسپیڈ از 1000 Mbps, یعنی 1 Gbps. اسٹوڈینٹس
تھک نیٹ کے کیس میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ بیسیکلی وی نیڈ اے ٹرانسیور ٹو کنیکٹ آر کمپیوٹرز ٹو دا نیٹ ورک. تھن نیٹ کے کیس میں ٹرانسیورس کی ضرورت نہیں رہی. اسٹوڈینٹس اس کیس میں ٹوسٹڈ پیئر ایتھرنیٹ کے کیس میں ہم کس طرح سے اپنے کمپیوٹرز کو کنیکٹ کریں گے ود دا نیٹ ورک. وی آر گوئنگ ٹو ڈو دیٹ بائی یوزنگ اے ہب. جی ہاں, یہ وہی ہب ٹیکنالوجی ہے کہ جس کا ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا وین وی آر گوئنگ تھرو دا اسٹار ٹوپولوجی. اور اسٹوڈینٹس یہ جو ہب ہے ہماری, بیسیکلی آل دا کمپیوٹرز ان 10 دے کم ان اینڈ کنیکٹ ٹو دا ہب. اور اس اسپیسیفک کیس میں آپ کا جو ہب ہے دیٹ ایکچولی سیمز لائک اٹ از ایکچولی میکنگ اٹ از ایمولیٹنگ اے اسٹار ٹوپولوجی. بٹ ان فیکٹ وٹ ہیپنز از ان سائڈ اے ہب وی کین ایکچولی ایمولیٹ اے بس. ہب کے اندر آپ ایک سنگل شیئرڈ میڈیا رکھ سکتے ہیں کہ جس سے ڈفرینٹ کیبلز یا ڈفرینٹ یو ٹی پی کیبلز جو ہیں وہ آپ کی ایمرج ہو رہی ہوں, اینڈ دین وٹ یو ڈو از یو کنیکٹ ایچ آف دا کمپیوٹرز ان یور نیٹورک ود دا سبسیکوینٹ کیبلز. اسٹوڈینٹس اس طرح سے وٹ یو ڈو از وٹ یو کین ہیو از اے یو ٹی پی کیبل, and then in this specific case we are going to use a specific type of connector and that is known as the RJ45 connectors. یہ RJ45 connectors جو ہمارے ہیں یہ وہی connectors ہیں جو کہ normally آپ کے phone lines کے ساتھ attach ہوتے ہیں, modular connectors that are actually attached with your phone lines. لیکن اس specific case میں we just increase the size a little bit. تو students slide کی جانب چلتے ہیں and let's try to have a more clear concept of this 10-T technology by looking at a figure, and then we are also going to look at a RJ45 connector that is used in the 10-T wiring scheme. So students, as you can see in this specific case کہ آپ کے پاس ایک hub ہے that is on the top left hand side, and then you have 3 different computers and they have the same network interface card that we have already talked about in the last lecture. اسٹوڈینٹس اس کیس میں صرف فرق یہ ہوگا کہ بیسیکلی آر نیٹورک انٹرفیس کارڈس اور آر نکس دے آر گوئنگ ٹو بی امپلائڈ ود دا RJ45 کنیکٹرس, تاکہ آپ کے جو کیبل کے ساتھ یو ٹی پی کے ساتھ RJ45 کنیکٹرز جو لگے ہوئے ہیں دے کین ایزیلی گو ان سائڈ دا نیٹورک انٹرفیس کارڈ اینڈ کنیکٹ ود دیٹ. اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بیسیکلی یو آر یوزنگ اے ٹوسٹڈ پیئر وائرنگ ان دس کیس, اینڈ دس از اے بگ ریزن وائی وی کال دس وائرنگ اسکیم ایز دا 10-T. اب اسٹوڈینٹس میں نے آپ کو جو فرق بتایا اور بیسیکلی میں آپ کو اس فرق کو اور بھی ایکسپلین کروں گا کہ بیسیکلی اٹ سیمز لائک وی آر ایکچولی کنفیگرنگ اے اسٹار ٹپولوجی ان دس کیس. 10-T کے کیس میں وی آر ایکچولی میکنگ اے اسٹار ٹپولوجی, بٹ ایکچولی دس از ناٹ دا کیس. ہب کے اندر وٹ یو ڈو از یو ایمولیٹ اے کیبل, اے سنگل کیبل کہ جس سے آپ کے یہ تینوں کنیکشن جو ہیں یہ مرج ہو رہے ہیں, اینڈ ان دیٹ اسپیسیفک کیس وٹ یو آر ڈوئنگ از یو آر ایکچولی یوزنگ دا سیم شیئرڈ کیبل ٹو وچ 3 computers آر اٹیچنگ. ہب کا اسٹوڈنٹس پھر ہمیں کیا فائدہ ہے, وائی آر وی ایکچولی یوزنگ اے ہب؟ تو دا بیسک ایڈوانٹیج آف یوزنگ اے ہب از دیٹ اے ہب کین ایکچولی ڈیٹیکٹ این ایرر ویری کوئکلی. جیسے ہی ایک کمپیوٹر ہمارا ڈاؤن ہوگا یا کوئی بھی ایسی چیز ہوگی تو بیسیکلی دا ہب از equipped with such circuitry that can actually go ahead and detect an error in a digital form very quickly. Students, اگلی سلائڈ کی جانب چلتے ہیں, and in this specific slide you can see an RJ45 connector. تو اگر اس پہ غور کریں تو basically these connectors are pretty similar to what we use in the case of phone lines, but the only difference is that these RJ45 connectors are a little bigger in size as compared to those modular connectors. تو یہ وہ کنیکٹرز ہیں کہ جن کو یوز کرتے ہوئے بیسیکلی دیز کنیکٹرز گو اینڈ دے فٹ ان دا نیٹورک انٹرفیس کارڈ آف اے کمپیوٹر دیٹ وی آر ایکچولی یوزنگ ان اے 10-T وائرنگ اسکیم. اب اسٹوڈینٹس ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں بفور وی ایکچولی موو آن فرام دس فگر. آپ کی جو ہب ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اٹ ایمولیٹس اے کیبل, تو بیسیکلی اٹ ایکٹس ایز اف اٹ از یوزنگ دا سیم کانسیپٹ ایز دا کنیکشن ملٹیپلیکسنگ. اسٹوڈینٹس اسی وجہ سے سم ٹائمز دا ہب دیٹ وی یوزڈ ان دا کیس
of a 10 base T, we also call it as a Ethernet in a box. And electronic components in this hub, students, they simulate a shared physical cable, as I've already told you, and they make the entire system operate like a conventional Ethernet using the CSMA CD as the access mechanism, and all the Ethernet functions or the procedures that we have already gone through, they hold true for this 10 base T wiring scheme too. Students, اگلی slide کی جانب چلتے ہیں, and in this slide you can actually look at a hub. Students, hubs جو ہمارے پاس ہوتی ہیں, basically small hubs are only 4 port or 8 ports in size, but in large areas where we actually employ 10 base T, تو ہماری hubs جو ہیں they are actually they contain a large number of ports. تو اس وقت آپ فگر میں اگر دیکھیں تو basically we have a couple of hubs in this specific case, اور یہ جو hubs ہیں آپ کی, یہ basically they are 2 different kinds of hubs, one on the top and one on the bottom. اور آپ کے جو کمپیوٹر کے نیٹورک انٹرفیس کارڈ سے جو آپ کی یو ٹی پی کیبل, انشیلڈیڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل جو نکلتی ہے, دیٹ بیسیکلی کنیکٹس ٹو این RJ45 کنیکٹر, جیسے میں نے آپ کو پچھلی سلائڈ میں دکھایا, اینڈ دین دس کنیکٹر کمز اینڈ فٹس ان ٹو دیز ہبس آن ون اینڈ, اینڈ اے سملر کنیکشن از گیون آن دا ادر اینڈ بائی یوزنگ دا سیم RJ45 کنیکٹرز. اسٹوڈینٹس, اگلی سلائڈ کی جانب چلتے ہیں, اینڈ ان دس اسپیسیفک کیس یو کین سی the large size of a hub. اس کیس میں دیکھیں کہ there are numerous UTP cables, unshielded twisted pair cables that are coming all the way from the network interface cards and they ultimately go inside a hub. تو آپ اس کیس میں دیکھیں کہ آپ کو کچھ ٹوٹل 5 ڈفرنٹ پورٹس ہیں جو کہ آپ کے اسکرین شاٹ میں آپ کو نظر آ رہی ہیں, اور یہ دیکھیں کہ ہر پورٹ میں وی ہیو مور دین 20 connections of RJ45 available. Students, this is the concept of a hub. Students, this is our 10 base T wiring scheme. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے کویکزل کیبل کو بیسیکلی ریپلیس کر دیا ود اے ٹوسٹڈ پیئر کیبل. The only change that we had is in the connectors and that was the RJ45 connectors. اب اسٹوڈینٹس کچھ بات کریں گے what are the different advantages and disadvantages of these وائرنگ اسکیمس. میں نے آپ کو 3 ڈفرنٹ قسم کی وائرنگ اسکیمس کے بارے میں بتایا جو کہ بیسیکلی ایک ہی ایتھرنیٹ ٹیکنالوجی کے لیے یوز ہوتی ہیں. تو وٹ آر دا ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز, وٹ آر دا ڈفرنٹ پیرامیٹرز دیٹ ایکچولی ڈیسائڈ آن وٹ اسپیسیفک ٹیکنالوجی ٹو یوز ان وٹ انوائرمنٹ. تو ایک بار پھر سلائڈ کی جانب چلتے ہیں, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو گو تھرو 2 بیسک فیکٹرز دیٹ ایکچولی افیکٹ دا چوائس آف اے وائرنگ اسکیم, ریلائبلٹی اینڈ کاسٹ. اب اسٹوڈینٹس, اس کیس میں آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ ایچ آف دیز وائرنگ اسکیمس ہیڈ نیومرس ایڈوانٹیجز, نیومرس پروز اینڈ نیومرس کرانس. فرسٹ آف آل وی آر گوئنگ ٹو لک ان ٹو دا ریلائبلٹی ایشوز. اسٹوڈینٹس, اس کیس میں دیکھیں کہ بیسیکلی ریلائبلٹی ایشوز کے کیس میں وین یو ہیو اے ٹرانسیور, تو آر اسکیم دیٹ ایکچولی یوزز دس ٹرانسیور, اٹ ڈز ناٹ افیکٹ دا انٹائر نیٹورک اف اے ٹرانسیور کیبل از ڈسکنیکٹڈ. ان ادر ورڈس, اگر آپ کا ہر کمپیوٹر جو ہے جیسا کہ تھک نیٹ کے کیس میں تھا, آپ کے نیٹ ورک کے ساتھ ایک ٹرانسیور کے ذریعے کنیکٹڈ ہے, تو اگر کسی طرح سے یہ ٹرانسیور کے ساتھ کنیکشن جو ہے یہ بیسیکلی ڈسرپٹ ہو جائے, یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے, تو اٹ ڈز ناٹ افیکٹ دا ادر مشینز دیٹ آر اٹیچڈ ان دا سیم تھک نیٹ. So this is one of the examples that basically when you are using a thicknet by using a transceiver that actually adds reliability to your network. اس کے بعد اسٹوڈنٹس when you talk about the hub wiring, جیسا کہ آپ کا 10 base T کے کیس میں ہے, in the case of a hub, if you have a cable cut or if a computer somehow disconnects from the hub, تو basically it only affects one computer. ہب کے ساتھ جو باقی کمپیوٹر لگے ہوں گے ہمارے 10 base T کے کیس میں, they will be affected in no way, that will keep on functioning in a normal way. And then hub, if it's a digital device or it's a digital hub, then in that specific case it's easily going to go in and check out what computer was disconnected and try to propose a fix for that. اب اسٹوڈینٹس کچھ دیکھتے ہیں کاسٹ ایشوز کو. یہ تو تھے ہمارے ریلائبلٹی ایشوز. اسٹوڈینٹس ٹوسٹڈ پیئر ایتھرنیٹ جو ہے دیٹ از دا چیپسٹ وائرنگ ایز آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ یو. آپ کا جو 10 base 2 تھا,
یعنی کہ thin net, that actually became popular because it was cheaper than the earlier wiring scheme, that is thick net. اس کے بعد ہمارا 10BASE-T آیا اور twisted pair Ethernet آیا, and that twisted pair Ethernet is nowadays the most popular choice for Ethernet because it is cheaper than both the thin net and the thick net. اسی طرح اسٹوڈنٹس when you talk about the cost issue, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ thick net is the most expensive of all. So basically thick net is almost in no longer use. It's almost extinct. Nobody uses thick net. The choice of the day is either the thin net in some specific cases, and most of the times it is twisted pair Ethernet or 10BASE-T wiring scheme. اب اسٹوڈنٹس انہی ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو چل کے ایک اگلی سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں, جہاں پہ ہمارے پاس بیسیکلی اٹس اے سینیریو ان وچ وی آر سیمولیٹنگ این آفس انوائرمنٹ, اینڈ ان دس اسپیسیفک فگر وی ہیو این انوائرمنٹ ان وچ اے بگ آفس, اے بگ بلڈنگ دیٹ ایکچولی کنٹینس 8 ڈفرنٹ آفیسز. اور اس اسپیسیفک کیس میں آپ کے ہر آفس میں یو ہیو مور دین 1 کمپیوٹرز اور اے سنگل کمپیوٹر. تو آپ کے ہر روم میں کوئی نہ کوئی کمپیوٹر جو ہے وہ اویلیبل ہے, جس کو آپ نے بیسیکلی ایک لوکل ایریا نیٹورک کے ذریعے کنیکٹ کرنا ہے. لیٹ سپوز وی آر یوزنگ ایتھرنیٹ ان دس کیس. اسٹوڈینٹس اے پارٹ میں دیکھ, اس پارٹ میں ہم لوگوں نے کیا یوز کیا, بیسیکلی وی ہیو یوز تھک نیٹ ٹیکنالوجی. 10BASE-5 کو ہم لوگ یوز کر رہے ہیں اس کیس میں ٹو کنیکٹ آل دا کمپیوٹرز دیٹ آر پریزنٹ ان دیز 8 آفیسز. اسٹوڈینٹس دیکھیے گا کہ وی ہیو, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب آپ کا اس قسم کا سینیریو ہو تو وی بیسیکلی ہیو این ایتھرنیٹ, دا مین بس ود دا ٹرانسیورس, وی انسٹال دیٹ ان اے ہال وے. کوئی بھی کوریڈور یا ہال وے آپ کے پاس ہو, وہاں پہ آپ اس کو انسٹال کر دیں گے, جیسا کہ اس کیس میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اینڈ ان دس اسپیسیفک کیس آپ یہ دیکھیں کہ یو ہیو دا ٹرانسیورس اٹیچڈ آن ٹو دس مین بس ان دا ہال وے, and then an AUI cable, attachment unit interface cable, that runs all the way to each of the computers in each of these offices. اب اسٹوڈینٹس اس کیس میں دیکھیں کہ بیسیکلی یہ جو آپ کی تھک نیٹ ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اٹ از ویری ایکسپینسو. تو دا فرسٹ ڈرا بیک آف دس تھک نیٹ از دیٹ اٹ از ایکسپینسو. سیکنڈلی ان دس اسپیسیفک کیس اف ون کمپیوٹر از ڈسکنیکٹڈ تو آپ کا جو باقی نیٹ ورک ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا. اف ون ٹرانسیور از فار ایگزامپل ڈسکنیکٹڈ فرام آفس 1, all the rest of the transceivers, all the rest of the machines on your network, they will keep on working in a fine way, they will keep on working in a normal way. Students, figure B کی جانب چلتے ہیں, اور اس کیس میں آپ دیکھیں کہ we are employing a thin net technology. تو ٹرانسیورس کا یوز ہمارا ختم ہو گیا. 10BASE-2 کے کیس میں ہم نے کیا کیا کہ بیسیکلی ہر کمپیوٹر سے لے کر دوسرے کمپیوٹر تک, ہر آفس سے لے کر دوسرے آفس تک, وی آر ایکچولی کمیونیکیٹنگ تھرو اے سنگل تھن نیٹ کیبل, کہ جو کہ BNC-T کنیکٹرز کے ذریعے, بایونیٹ کنیکٹرز کے ذریعے ہر کمپیوٹر کی بیک سائڈ سے اس کے نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ کے ساتھ اٹیچ ہیں. اب اسٹوڈینٹس آف کورس اٹ ریڈیوسز دا اماؤنٹ آف کیبلنگ دیٹ یو آر سپوز ٹو یوز, تو اس لیے یہ تھک نیٹ سے چیپر ہوگی. اس کے علاوہ الٹیمیٹلی بیکاز اٹ یوزز اے تھن کویکزل کیبل, سو اٹ از آلسو چیپر دین تھک نیٹ ان دیٹ وے. لیکن اسٹوڈینٹس ایز اپوز ٹو دا تھک نیٹ, آپ یہ دیکھیں کہ اس کیس میں آپ کے جو بایونیٹ کنیکٹرز ہیں, ٹو ان انسٹال اور ٹو ان کنفیگر, ان بایونیٹ کنیکٹرز کو بیسیکلی نیکس کے ساتھ سے اتارنے کے لیے یو ڈونٹ نیڈ اینی کائنڈ آف ٹولس. بایونیٹ اور دا BNC کنیکٹر جسٹ گوز onto the NIC card and it fits in. You can just plug it in and then rotate it and it will go and fix it. تو اس کیس میں آپ یہ دیکھیں کہ it will make it more enable to any disconnection. اور اس کیس میں اگر آپ کا ایک بھی کمپیوٹر کسی بھی آفس میں اگر ڈسکنیکٹ ہو جائے تو it will leave the whole thin net cable, the whole shared cable unterminated, and that will actually disrupt the whole network. So although it is cheap, but there are reliability issues because of the BNC connectors. Students, figure C میں آپ دیکھیں کہ we have used a twisted pair Ethernet. اس کیس میں آپ کے پاس ایک ہب ہے that actually emulates a cable. پھر دوبارہ ریپیٹ کر دوں, یہ بات آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہونی چاہیے کہ basically we are using a physical star topology
but inside the hub we have a normal bus Ethernet cable from which different computers are attached in all of these 4 offices. جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ in this case we are not using any coaxial cable, we are using UTP or the twisted pair cable with the RJ45 connectors. تو اس کیس میں it is basically cheaper than both the thin net and the thick net. And then we also have another advantage that if one of the offices gets disconnected from a hub, all the rest of the network, all the rest of the 7 offices will keep on working in a normal way. Students, یہ تو ہمارا comparison تھا of all the 3 wiring schemes that we have already gone through, that is the thick net, thin net and the 10 base T wiring scheme. اب اسٹوڈنٹس کچھ بات کریں گے اباؤٹ اے اسپیسیفک ٹاپک دیٹ ویل کال اٹ ایز دا ٹپالوجی پیراڈاکس. کیا مراد ہے ہماری ٹپالوجی پیراڈاکس سے؟ اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے 8ویں چیپٹر میں پڑھا کہ ایتھرنیٹ از اے بس ٹپالوجی. پچھلی 3 وائرنگ اسکیمس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دس اسٹیٹمنٹ ڈز ناٹ ہولڈ ٹرو ایوری ویئر. دس اسٹیٹمنٹ ڈز ناٹ ہولڈ ٹرو فار آل دا کیسز. تھک نیٹ اور تھن نیٹ ان دونوں وائرنگ اسکیمس کے کیس میں تو بیسیکلی وی آر ڈیلنگ ود اے بس نیٹورک. بٹ وین یو ٹاک اباؤٹ دا 10 بیس ٹی, تو وین یو ٹاک اباؤٹ اے ہب اینڈ دین آل دا کمپیوٹرز اٹیچ ٹو دیٹ ہب بائی یوزنگ اے ٹوسٹڈ پیئر کیبل, تو ان دیٹ اسپیسیفک کیس وی آر ایمولیٹنگ اے اسٹار ٹپالوجی, ہب اور اس کے ساتھ ڈفرنٹ کمپیوٹرز اٹیچڈ. تو اسٹوڈنٹس دا کوشچن از ایتھرنیٹ اے بس ٹپالوجی or the topology basically depends on the wiring scheme that we are using? Students, the answer to both these questions are yes. Ethernet is a bus topology, and then the topology also depends upon the specific wiring scheme that you are using. آپ نے 10 base T کے کیس میں دیکھا, میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا, اس کو تھوڑا سا اور الیبوریٹ کروں گا کہ بیسیکلی when you are talking about a hub, although we are connecting all the computers physically in the form of a star, but inside that hub, that specific cable, the hub actually emulates a cable. hub کو آپ ایسے کنسیڈر کریں کہ بیسیکلی اس کے اندر ایک شیئرڈ کیبل پڑی ہوئی ہے. inside the hub we have a shared ethernet bus, جس میں سے کہ ڈفرینٹ کمپیوٹر جو ہیں وہ نکل کر ہب سے باہر آ رہے ہیں, ڈفرینٹ کیبلز نکل کر ہب سے باہر آ رہی ہیں, اینڈ یو آر کنیکٹنگ یور کمپیوٹرز ود دوز ٹوسٹڈ پیئر کیبلز. تو بیسیکلی دس ایمولیشن, آل دا electronic components inside the hub, they emulate a bus topology. We are going to use the same CSMA CD mechanism as I have already told you. We are going to use the same mechanism for collision detection. Computers are going to, they are going to compete for the access of the shared cable inside the hub. تو یہ سارا پروسیس جو ہے, سارا پروسیجر جو ہے, دیٹ از ویری سملر ٹو وٹ وی ہیو آلریڈی گون تھرو ان دا بس ٹائپ آف ایتھرنیٹ ٹیکنالوجی. اسٹوڈینٹس, اس ڈسکشن سے ہم لوگوں کو کیا پتہ چلا کہ بیسیکلی وی ہیو 2 different type of topologies, and it's very important to understand the difference between the 2. ایک ہوتی ہے ہماری لاجیکل ٹپالوجی اینڈ دا ادر ون از دا فزیکل ٹپالوجی. تو اگر آپ 10 بیس T کی بات کریں تو ان دیٹ اسپیسیفک کیس اٹ از فزیکلی اے اسٹار, جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہب کے ساتھ ڈفرنٹ کمپیوٹرز کنیکٹڈ ہیں, بٹ اٹ از لاجیکلی اٹس اسٹل اے بس ٹپالوجی. اسٹوڈینٹس, سلائڈ کی جانب چلتے ہیں اینڈ لیٹس try to get a definition of this logical and physical topology from a slide. Students, as you can see on the slide, دو جو ٹپالوجی کی ٹائپس ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا. The first one is a logical topology, and this topology is basically defined by the specific network technology. تو ایتھرنیٹ کی جب ہم بات کریں گے تو ایتھرنیٹ کے کیس میں یہ جو نیٹورک ٹیکنالوجی ہے ہماری ایتھرنیٹ, that defines a topology that is the bus topology. So ہماری بس جو ہوگی, in this case it's going to be our logical topology. On the other hand, when you talk about the physical topology, so this physical topology depends on the wiring scheme. So students, اس کیس میں آپ نے دیکھا کہ بیسیکلی آپ کی وائرنگ اسکیم جو یوز ہوئی, that is a star
ٹپالوجی. تو دونوں ٹپالوجیز کے درمیان جو ڈفرینس ہے لاجیکل ٹپالوجی اینڈ فزیکل ٹپالوجی یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور اسی ڈفرینس کی وجہ سے دا 10-base-T ایتھرنیٹ وی آفن کال اٹ ایز اے اسٹار شیپڈ بس. یعنی لاجیکلی تو اٹس اے بس بٹ فزیکلی اٹس اے اسٹار. اب اسٹوڈنٹس وین یو ٹاک اباؤٹ دا نیٹورک انٹرفیس کارڈس, یہ تو تھا کچھ ٹپالوجی کے بارے میں. کچھ پڑھیں گے نیٹورک انٹرفیس کارڈ اور وائرنگ اسکیمس. میں نے کو بتایا ایتھرنیٹ کو کنیکٹ کرنے کے لیے وی ہیو 3 different types of wiring schemes for Ethernet only. It's a single technology and we are using 3 different wiring schemes. تو پھر ہمارا نیٹورک انٹرفیس کارڈ جو ہوگا وہ کس طرح سے اڈیپٹ کرے گا بٹوین دیز 3 different wiring schemes. میں نے کو بتایا تھا کہ وائرنگ اسکیم جو ہے اس اسپیسیفک کیس میں تینوں اسکیمس کے لیے ہم لوگ ڈفرینٹ ٹائپس کے کنیکٹرز یوز کر رہے ہیں. تھک نیٹ کے لیے ہم نے اے یو آئی کیبلس کی بات کی, تو اے یو آئی کیبلز جو ہیں دے آر بیسیکلی گوئنگ ٹو فٹ ان دا نیٹورک انٹرفیس کارڈ. تھن نیٹ کے کیس میں وی ٹاکڈ اباؤٹ دا بایو نیٹ کنیکٹرز اور دا بی این سی کنیکٹرز اینڈ وی نیڈ دا اسپیسیفک کائنڈ آف کنیکٹرز ان دا نیک کارڈس. تیسرے کیس میں 10-base-T کے کیس میں ہم لوگوں نے RJ45 کنیکٹرز کی بات کی. سو وی آر سپوز ٹو ہیو دیٹ ٹائپ آف کنیکٹرز ٹو ان سائڈ دا نیٹورک انٹرفیس کارڈ. اب اسٹوڈنٹس ہر ڈفرنٹ ٹائپ کا جو ہمارا نیٹورک انٹرفیس کارڈ کے اندر کنیکٹر ہوگا دیٹ از اونلی گوئنگ ٹو ورک فار دیٹ اسپیسیفک وائرنگ اسکیم. RJ45 کا جو نیک ہوگا دیٹ ول بیسیکلی انڈرسٹینڈ دا اسپیسیفک ٹائپ آف الیکٹریکل سگنل دیٹ اٹ نیڈس ٹو ٹرانسمٹ آن اے ٹوسٹڈ پیئر کیبل. سملرلی بی این سی کے کیس میں کس طرح کا الیکٹریکل سگنل ہم لوگوں نے ٹرانسمٹ کرنا ہے اوور اے تھن کویکزل کیبل اینڈ دا سملر گوز فار دا اے یو آئی کنیکٹرز. تو اسٹوڈنٹس جب آپ ایک نیٹورک میں بہت سارے کمپیوٹرز کو آپس میں اکٹھا کر رہے ہیں تو بیسیکلی یو شوڈ ہیو اے پروویژن آف یوزنگ مور دین ون وائرنگ اسکیمس اور یو شوڈ ہیو دا پروویژن آف ورکنگ ود مور دین ون وائرنگ اسکیمس. ان ادر ورڈس وین یو ٹاک اباؤٹ تھک نیٹ اور تھن نیٹ, تو اگر ہم وائرنگ اسکیم کو چینج بھی کرنا چاہیں تو وی شوڈ ہیو انف فلیکسیبلٹی دیٹ شوڈ الاؤ us to actually switch between wiring schemes. So students, for this purpose, the network engineers have actually designed certain NICs that actually contain all 3 types of connectors. Slide کی جانب چلتے ہیں and let's try to have a broader idea from looking on a figure. Students, as you can see on the slide, ہمارے اس نیٹورک انٹرفیس کارڈ میں جو کہ آپ کو شو ہو رہا ہے بیسیکلی ٹو الاؤ چینجنگ دا وائرنگ وداؤٹ چینجنگ دا انٹرفیس ہارڈ ویئر دا نیکس سپورٹ ملٹیپل وائرنگ اسکیمس. اس کیس میں آپ دیکھیں کہ ٹاپ موسٹ جو آپ کا کنیکٹر ہے اس نیک پہ جو کہ آپ کو شو کیا گیا ہے بائی یوزنگ اے فگر دیٹ از اے RJ45 کنیکٹر فار 10-base-T. دین دا مڈل ون از این AUI کنیکٹر اینڈ دیٹ از فار تھک نیٹ اٹیچمنٹ یونٹ interface connector for a thick net. Students, the third one is a BNC connector, the BioNet connectors, and that is for thin net. تو یہ تینوں ٹائپس کے کنیکٹر جو ہیں آپ کے پاس ایک نیک کارڈ میں موجود ہیں اینڈ بیسیکلی ہیونگ آل 3 types of connections in your necks, they allow flexibility in your network. So if at any specific time your network designers they decide to switch from a certain wiring scheme to the other one, you don't have to actually go ahead and change all the network interface hardware to switch between the wiring schemes. اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس بیسیکلی ہمارے پاس نیک جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دا نیٹورک انٹرفیس کارڈ ایکچولی گیٹس دا سیم فزیکل ایڈریس ایز دیٹ آف اے کمپیوٹر. تو جب آپ کے پاس تینوں ڈفرنٹ ٹائپس کے کنیکٹرز ہوں گے تو بیکاز یو ڈونٹ ہیو ٹو ایکچولی سوئچ دا نیکس, تو آپ بس وائرنگ اسکیم کو چینج کر دیں گے and that will not actually affect the physical address of your network interface card. That is going to remain the same, that is going to remain synchronized with the physical address of the machine. تو یہ ہمارے 2 میجر فائدے تھے کہ جن کے لیے we basically try to have multiple types of connections for multiple wiring schemes in our network interface cards. اب اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہی ہم لوگ ایک اور نئے کانسیپٹ کی بات کریں گے. کچھ چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس کی بات کر رہا ہوں دیٹ آر ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ وین یو آر ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ اے لوکل ایریا نیٹورک. یہ کانسیپٹ جو ہے دس از بیسیکلی آف اے
auto negotiation. Auto negotiation students کیا ہوتی ہے؟ When you talk about the twisted pair Ethernet, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ کا original 10 base T ہے, that original 10 base T actually works at 10 megabits per second. اس کے بعد فاسٹ ایتھرنیٹ کی کچھ بات کی تھی ہم لوگوں نے, اینڈ دیٹ فاسٹ ایتھرنیٹ آپریٹس ایٹ 100 megabits per second. اسٹوڈنٹ جب آپ ایک ہی نیٹ ورک میں یہ دونوں بیسک ٹائپس کے جو ہیں نیکس کو انسٹال کریں گے, لیٹ سپوز یو آر یوزنگ فاسٹ ایتھرنیٹ ان یور وائرنگ, اور لیٹ سپوز یور نیٹ ورک از بیسیکلی یوزنگ فاسٹ ایتھرنیٹ 100 megabits per second. اب اگر کچھ نیکس ہمارے پاس ایسے ہیں نیٹ ورک انٹرفیس کارڈس دیٹ ڈو ناٹ سپورٹ 100 megabits per second, but they only work at an older version of the normal 10 base T, that is 10 base T, 10 megabits per second. تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ our 100 megabits per second cards, they should be backward compatible. یعنی کہ کچھ ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ بیسیکلی اگر آپ کے ایک ہی نیٹ ورک میں 100 Mbps کارڈس اور 10 Mbps نیکس یہ دونوں اکٹھے استعمال ہو رہے ہوں, تو بیسیکلی دے شوڈ ایکچولی اڈیپٹ ٹو ورک ود ایچ ادر. اب اسٹوڈنٹ جب آپ اس اسپیسیفک کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے جو 100 megabits per second کے کارڈز ہیں دے آر ایکچولی میڈ بیکورڈ کمپیٹیبل. یعنی کہ آپ کا ایک 100 megabits per second کا کارڈ یا پھر فاسٹ ایتھرنیٹ جو آپ کا نک ہے, دیٹ نک اٹ کین ایکچولی چیک if the other machine that it is talking to, if that is working at 10 megabits per second or 100 megabits per second. اب اسٹوڈینٹس اگر دونوں machines جو ہیں they are using the same speed NICs, so in that specific case what happens is the data rate that is decided between these two machines that is going to be 100 megabits per second. On the other hand, if one of the machines is only capable of operating at 10 megabits per second, تو 100 megabits per second کا جو NIC ہے that will actually basically talk to that specific machine and that will also decide to work at 10 megabits per second. Students, یہ جو ہمارا backward compatibility ہے in which a certain fast Ethernet NIC adapts to the speed of other slow NICs in the network, that is known as auto negotiation. This process is known as auto negotiation. اور اسٹوڈنٹس جو آپ کا ایتھرنیٹ نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ دیٹ از ایکچولی کیپیبل آف آپریٹنگ ایٹ آئدر 10 megabits per second or 100 megabits per second, and the one that also operates, that also supports auto negotiation, that Ethernet card is known as 10 by 100 Ethernet NIC. اب اسٹوڈنٹس اس کیس میں کیا ہوگا کہ آپ ہبس کے کنیکشن کی بھی بات کر لیں. جب آپ ہبس کی بات کریں گے تو اگر یہ جو آپ کا 10 by 100 ایتھرنیٹ NIC ہے, if that is connected to a hub that supports 100 megabits per second, so it is going to work at 100 megabits per second. لیکن اگر یہ ایک ایسی ہب سے بات کرے گا that is only capable of working at 10 megabits per second, so it's only going to operate at the specific speed of 10 megabits per second. تو دس اسپیسیفک کانسیپٹ آف بیکورڈ کمپیٹیبلٹی کہ جس میں ایک 100 Mbps کا NIC جو ہے دیٹ اڈیپٹس ٹو سرٹن سلوور اسپیڈس, وی کال دس پروسیس ایز آٹو نیگوسیشن. اسٹوڈینٹس سلائڈ کی جانب چلتے ہیں اینڈ لیٹس ٹرائی ٹو لک ایٹ اے سرٹن نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ دیٹ از ایکچولی کیپیبل آف آپریٹنگ ایٹ اسپیڈز آف 10 and 100 megabits per second, or in other words, let's look at a Ethernet NIC card. اسٹوڈینٹس آپ اگر اس وقت سلائڈ میں دیکھیں تو بیسیکلی اٹ ایکچولی شوز یو دا بیک سائڈ اور دا بیک پینل آف اے سی پی یو, اور اس کیس میں دیکھیں کہ یو آر ایکچولی لوکنگ ایٹ اے سرٹن NIC کارڈ اور نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ دیٹ از بینگ یوزڈ فار 10 base T وائرنگ اسکیم. آپ اسٹوڈینٹس دیکھیں کہ آپ کی ایک یو ٹی پی کیبل آ رہی ہے اینڈ دیٹ یو ٹی پی کیبل از ایکچولی کنیکٹڈ ٹو دس NIC کارڈ بائی یوزنگ این RJ45 کنیکٹر. اور اسٹوڈینٹس اگر آپ غور سے سلائڈ کو دیکھیں, although it is not so clear in this photograph, but on the right hand side you have a light that says 100 megabits per second, and on the left hand side of this RJ45 connector
you have another light that says 10 megabits per second. Students, اس وقت the light that is turned on is the left hand side light that is 10 megabits per second, اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا یہ جو 10x100 ایتھرنیٹ NIC ہے that is currently connected to a certain hub that only supports 10 megabits per second or the original form of 10 base T only. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی 10 Mbps کی جو لائٹ ہے that is green, and on the other hand on the right hand side the 100 Mbps light that is turned off. Students, اگر اسی NIC کو ہم کسی ایسی مشین کے ساتھ کنیکٹ کریں گے, کسی ایسے ہب کے ساتھ کنیکٹ کریں گے that is actually capable of working at 100 megabits per second, so basically this 10 Mbps line, this light will actually turn off and you are going to see a green light in the 100 megabits per second side, that is the right hand side, and that will actually show that currently the speed of the network is 100 megabits per second. Students, this was a little bit about the auto negotiation. Let's talk a little bit about the categories of wires. ہم لوگوں نے twisted pair کی بات کی, اور میں نے آپ کو ڈیٹا کمیونیکیشن کے کورس میں بھی we talked a little bit about the categories of the cables. cat 1, cat 2, cat 5 ہم لوگوں نے بات کی تھی. تو یہاں پہ basically we are going to first, before we actually look into each of these categories, and we are going to see what are the different factors that actually affect the choice of a certain wire. اب اسٹوڈینٹس اس کیس میں آپ دیکھیں کہ بیسیکلی جو بھی کیبل آپ اپنی وائرنگ کے لیے یوز کریں دیٹ شوڈ ایکچولی میٹ سرٹن کرائٹیریا. فار ایگزامپل, یو شوڈ کیپ ان ویو دا انٹینڈیڈ ڈیٹا ریٹ. اگر آپ کو ڈیٹا ریٹ جو ہے وہ یو ایکچولی نیڈ اے ڈیٹا ریٹ دیٹ از مچ ہائر دین 100 Mbps, that is much higher than the capacity of a certain wire, then you should actually use a wire that support much higher data rate. اس کے علاوہ students, we should also look at the distance between the devices. Students, جب آپ distance کی بات کرتے ہیں تو there are certain wires that actually support a certain power level for the electrical signals. اور اگر ان electrical signals سے زیادہ, اس distance سے زیادہ اس electrical signal کو travel کرایا جائے اس wire پہ, تو basically those signals attenuate and your information that actually diminishes. So distance جو ہے that is another factor when you are actually going to select a certain type of wiring. First students, the amount of electromagnetic noise or the EM noise. Coaxial cable کی ہم لوگوں نے بات کی. Coaxial cable کے case میں you have certain types of shieldings in the coaxial cable that actually protects them from EM noise. As compared to that, twisted pair کی جب آپ بات کرتے ہیں تو basically it does not have extra shielding. Unshielded twisted pair or UTP cable is not quite brilliantly shielded to protect it from the EM noise. So that is another disadvantage of the UTP cables. آپ کو یہ بھی اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بیسیکلی آپ کی electromagnetic noise جو ہے وہ کتنی ہے in the environment in which you are going to communicate. Then students, another major factor is the anticipated future needs. You should keep in view کہ کون سی وائرنگ جو ہے وہ آپ کی فیوچر جو آپ کی پلاننگ ہے اس کو سپورٹ کرے گی, and that you should also keep in view when you are selecting a certain type of wiring. And students, last but the most important factor is of course the cost. کافی advantages اور کافی disadvantages دیکھے, but ultimately the major factor that actually affects the choice of a certain type of wiring, that is cost. آپ جتنی مرضی جو ہیں اپنی ضروریات کو, جتنے مرضی ڈیٹا ریٹ کی نیڈ کو آپ بڑھا لیں, the ultimate factor in actually going for a certain type of wiring is the cost. If your company or if the organization that you are actually installing the network for, if it does not afford to have a coaxial cable for the whole network, then of course instead of looking for any other factors, you are going to select the twisted pair cable or the 10 base T type of the wiring scheme. Students, اگلی slide کی جانب چلتے ہیں, and in this specific slide I am going to show you different categories of the wiring schemes that we basically use with the 10 base T type of the wiring scheme. Students, یہ وہی categories ہیں کہ جن کو ہم نے ایک نظر ڈیٹا کمیونیکیشن کے کورس میں بھی دیکھا تھا. اس کورس میں جو ہے ہم تھوڑا سا ذرا ان کیٹیگریز کو ہم نے 10 base 5 تک ان کیٹیگریز کو ختم کر دیا تھا لاسٹ ڈسکشن میں. آج ہم تھوڑی سی ذرا ان کیٹیگریز سے آگے جائیں گے. تو کیٹیگری 3 کیبل جو ہے بیسیکلی دا UTP کیبل
the bandwidth that is allowed on this type is 16 megahertz. اور typical uses میں آپ دیکھیں کہ of course it's an older type of a cable, Cat3, which basically used for low speed networks, and the major use is analog telephones. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کیٹیگری 4 یا Cat 4 cable, the bandwidth supported is increased by 4 megahertz, it is now 20 megahertz. تو بیسیکلی شارٹ ڈسٹینس 10 بیس T جو آپ کی وائرنگ اسکیم ہے اس کے لیے یوز ہوتی ہے, اینڈ اٹ بیسیکلی سپورٹ بوتھ وائس اینڈ ڈیٹا. دین اسٹوڈنٹس ون آف دا types of category of the twisted pair cable that remained in use for a long time, and that is category 5 cable. So the bandwidth that is allowed on this type of cable is 100 megahertz, and in this specific case it is majorly used for 10 base T Ethernet, and then some cases of 100 base T in which you don't require a high speed from your fast Ethernet, تو آپ اس cases میں بھی Cat 5 کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹس an extended version of Cat 5, it is Cat 5e, again supports 100 megahertz, and in this specific case it is specifically or particularly used for the 100 base T or the fast Ethernet, and in some slow speed requirements in the case of gigabit Ethernet یا پھر 1000 base T. Students, currently the most recent discovery is the Cat 6 or category 6 type of cables, and the bandwidth in this specific case is 250 megahertz. تو آپ یہ دیکھیں گے کتنی بڑی جمپ ہے, all the way from 100 megahertz to 250 megahertz, so it is more than double the bandwidth of a Cat 5 cable. Friends, اس کیس میں دیکھیں it is basically meant for the gigabit Ethernet, that is the 1000 base T Ethernet, or it is used for the ATM switch users. Students, last type جو ہے the basically that is a future possibility, that is the category 7 cable or Cat 7 cable, and that has a bandwidth of 600 megahertz, and it is basically possible for a dedicated Ethernet that can work at a capacity of 10 gigabits per second. So this is basically for the future use. Students, this was a little bit about the different categories of wires that we have available for a local area network technology. Students, آج کے لیکچر کو یہیں پہ ختم کریں گے, لیکن اس سے پہلے کہ آپ سے میں اجازت چاہوں, we are basically going to actually go and give a review to all the topics that we actually went through in today's lecture. Students, آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے بات جو ہے اس کو سٹارٹ کیا with the discussion of the 10 base T, the third type of wiring scheme that we actually started talking about in the last lecture. میں نے آپ کو بتایا کہ 10 base T جو ہے that basically uses a twisted pair cable as compared to coaxial cable, تو اس لیے it is cheaper than both the thin net and the thick net wiring schemes. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ what do we mean by topology paradox. 10 base T جو ہے although it is physically it's a star topology wiring scheme, but logically because you are dealing with the Ethernet, so the logical topology is still going to be a bus. So logical topology or physical topology کا difference جو ہے it is very important, and you should actually understand what do we mean by a logical and a physical topology. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کچھ تھوڑی سی ہم لوگوں نے بات کی about a specific type of network interface card that actually contains all different types of connectors for all the three wiring schemes. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ basically we actually need a flexibility in our network. We need some specific type of conservation of our physical address. So what we do is we try to have a network interface card that actually contains all three types of connectors so that we can switch between the wiring schemes whenever we want. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے تھوڑی سی بات کی about the process of auto negotiation. 10x100 Ethernet NIC کی تھوڑی سی بات کی کہ کس طرح سے if you are actually working with a 100 Mbps network interface card, تو ایک نیٹورک میں جو آپ کے سلوور اسپیڈ کے نکس موجود ہیں کس طرح سے اٹ از بیکورڈ کمپیٹیبل اینڈ اٹ ایڈجسٹس اٹس اسپیڈ ٹو 10 megabits per second اور 100 megabits per second ڈپینڈنگ اپان دا نیڈ. اسٹوڈنٹس کچھ اینڈ میں ہم لوگوں نے غور کیا اباؤٹ دا ڈفرنٹ کیٹیگریز آف وائرس, اور میں نے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ٹوسٹڈ پیئر کیبل, تو اس اسپیسیفک کیس میں یو ہیو ڈفرنٹ کیٹیگریز آف وائرس. اور ڈیٹا کمیونیکیشن کے کورس میں ہم لوگوں نے Cat 3, 4 اور 5
کی بیسیکلی بات کی تھی, ہم لوگ اس سے آگے نہیں گئے تھے. آج میں نے تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتایا کہ بیسیکلی وٹ آر دا ڈفرنٹ categories of wires for fast Ethernet and gigabit Ethernet, Cat 5e, Cat 6 and then the future possibility Cat 7. اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر کو یہیں پر ختم کریں گے. اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.